إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی اس کے 4-5 الفاظ ہم نے پڑھے تھے، اس کی فضیلت بھی بتائی تھی، اہمیت بھی، اور مکمل آیت کا ترجمہ بھی پڑھا تھا، اور مفہوم کچھ ہم نے پڑھا تھا، کچھ باقی ہے، وہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے ہم۔ اس کی فضیلت پر 3-4 حدیثیں بیان کی تھیں، ان میں سے یہ بیان کی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں یہ سورت پڑھ کے سونی چاہیے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، وہ ہماری حفاظت کرتا رہے گا۔ تو آپ میں سے پڑھنا شروع کیا ہے کسی نے؟ ماشاءاللہ، زبردست، ایسے ہی پڑھنا شروع کریں، اور اس کی زبانی آتی ہے نا، اور جب پڑھیں یہ ترجمہ بھی ذہن میں ہو، اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہو۔ ایک اور حدیث جو اس پچھلے لیکچر میں بیان نہیں ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورت کو، اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، ہر نماز کے بعد، اس کے اور موت کے درمیان فرق صرف موت کا ہے، صرف موت کا فرق ہے، یعنی مرے بغیر تو جنت میں نہیں جا سکتا نا، مرے گا جنت میں پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ آیت کو سمجھ کر اس کے مفہوم کے مطابق اس کا عقیدہ اور نظریہ ہے، تو یہ آیت پڑھنے والا بندہ جنتی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس کو پتہ ہو کہ اس میں کیا ہے، اللہ نے اس میں کیا بیان کیا ہے، اور اس کے مطابق اس کا عقیدہ اور نظریہ بھی ہو۔ تو دوبارہ سے اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، خود بھی قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ الحی القیوم بتایا تھا، یہ اسم اعظم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے خود سے زندہ۔ اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ اے خود سے زندہ اور خود سے قائم، اے زندہ رہنے والے، اے زندہ رکھنے والے، اے قائم رہنے والے، قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اسے، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں تک پڑھا تھا ہم نے۔ اگلا جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جس کے پاس یہ قوت، طاقت، اختیار ہو، یشفع ہو کہ وہ سفارش کر سکے، عندہ، اس رب کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے، مگر اس کی اجازت سے۔ یہاں پر سفارش کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ سفارش کیا ہے، کیسے ہے، اللہ کے ہاں کون سی سفارش ہوگی۔ تو پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ اس آیت کے پہلے جملے میں ایک دعویٰ ہے۔ کیا دعویٰ تھا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس دعوے کی آگے دلیلیں دی گئی ہیں۔ پہلی دلیل تھی الحی، وہ زندہ ہے، جو ہمیشہ زندہ ہو، اس کی زندگی اپنی ہو، معبود وہ ہوتا ہے۔ القیوم دوسری دلیل تھی۔ تیسری دلیل تھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگلی دلیل تھی لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب اس سے آگے دلیل ہے کہ اس کے پاس کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر، کیونکہ سارے اختیار اسی کے ہیں، سب کچھ جب اسی کا ہے تو کس کی طاقت اور اختیار ہے کہ اللہ کے پاس جا کر سفارش کر سکے۔ سفارش کے نا مفہوم ذہن میں رکھیں، اللہ کے ہاں سفارش ہوگی۔ سب سے بڑی سفارش اور سب سے عظیم سفارش جو اللہ کے ہاں کی شفاعت کبریٰ جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔
اللہ کے یہاں سفارش کرے گی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اذان کی آواز سنتا ہے اور مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، تو حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی کہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا. سفارش 3 طرح کی ہوتی ہے. شفاعت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے شفاعت بالاذن، اور ایک ہے شفاعت بالجبر، اور ایک ہے شفاعت بالمحبت. شفاعت بالجبر یہ ہے، جبر کہتے ہیں طاقت، قوت، حکومت، اختیار کے زور پہ سفارش کرنا. ہمارے ملک میں جو سفارش کا رواج چل رہا ہے زیادہ تر یہی ہے. ایک بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا نا، آپ ڈھونڈتے ہیں اس کے مقابلے کا کہ یہ میری نہیں سن رہا نا، تو چلے اس کے مقابلے کا ڈھونڈیں، یہ اس سے بڑا ڈھونڈیں، اس کے مقابلے کا یہ اس سے بڑا، اس کے مقابلے کا ہوگا تو وہ جا کر سفارش کرے گا. وہ مجبور ہو جائے گا کہ آج اس کی سفارش میرے پاس آئی ہے، میں اگر نہیں مانوں گا کل کو مجھے بھی تو اس افسر سے کام پڑ سکتا ہے، پھر یہ بھی میری نہیں مانے گا. وہ مجبور ہو کر بات مان لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں شفاعت بالجبر یا شفاعت بالقوت، اقتدار کے زور پر، طاقت کے زور پر، اپنے عہدے کے زور پر سفارش کرانا، منوا لینا. بات زیادہ تر یہی چلتی ہے نا سفارش ہمارے یہاں. یہ شفاعت جب اللہ کے یہاں یہ نہیں چل سکتی. کس کی؟ اللہ کے برابر کون ہے؟ یا اللہ سے بڑھ کر کس کی قوت اور طاقت ہے کہ اللہ کے پاس جا کر اپنا آپ منوائے اور کہے کہ آج میری نہیں مانے گا تو کل پھر تیری بھی نہیں مانوں گا. اللہ کے سامنے تو کوئی بھی، سارے بے بس ہیں. اسی لیے کہا نا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ ہے ہی اسی کا، کسی کا اور ہے ہی نہیں. تو یہ دنیا میں جو سفارشیں ہم چلا رہے ہیں، اللہ کے یہاں یہ سفارش نہیں چلے گی. دوسری سفارش ہے شفاعت بالمحبت. شفاعت بالمحبت کیا ہوتی ہے کہ ایک باپ سے کام پڑا ہے نا آپ کو، وہ نہیں مان رہا، آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتا نا، چلو اس کے بیٹے سے دوستی لگاتے ہیں. اس کے بیٹے سے آپ کی دوستی لگ گئی، اس کو کہہ دیا. جیسے سر بڑے شاکر صاحب نہیں مان رہے تو آپ اسامہ صاحب سے کہتے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹے کی محبت میں آ کر مان لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بیٹے کی محبت میں آ کر، بیوی کی محبت میں آ کر، بھائی کی محبت میں، دوست کی محبت میں. وہ بندہ محبت میں مجبور ہو جاتا ہے، یار کیا کریں، میرا بیٹا کہہ رہا ہے تو مجھے ماننی پڑ گئی. بیٹی کی بات میں نہیں ٹال سکتا تھا، بھائی کی بات تھی، دوست آ گیا تھا. اب یہ محبت میں آ کر، یہ جبر نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے. محبت میں وہ مان لیتا ہے. اللہ کے ہاں یہ سفارش بھی نہیں چلے گی. اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کئی لوگوں کے عقیدے تھے. یہودیوں کا یہی عقیدہ تھا. 6 پارے میں آتا ہے، یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ، یہی ہے نا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. و احباؤہ، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. ہمیں کہاں کون جہنم میں ڈالے گا؟ اگر گئے بھی صحیح گناہوں کی وجہ سے تو چند دن جائیں گے پھر نکل آئیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور محبت میں اللہ ہم مجبور ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. اسی طرح عیسائیوں کا بھی عقیدہ تھا. تو اللہ نے فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تمہاری تمناؤں کے مطابق فیصلہ کریں گے ہم، نہ کسی اور کی تمناؤں کے مطابق فیصلہ کریں گے. من یعمل سوءا یجز بہ، جس بندے نے بھی گناہ کیے ہیں اس کو سزا ملے گی. یہ نہیں ہے گناہ کر کے آئے تو پھر محبت میں کسی کی مجبور ہو کر ہم سفارش قبول کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 سفارشیں ہو گئیں، شفاعت بالجبر اور شفاعت بالمحبت. یہ دونوں اللہ کے ہاں ناممکن ہے. تیسری سفارش ہے شفاعت بالاذن، اجازت کے ساتھ سفارش، کہ خود بندہ بڑا جو ہے وہ کسی کو اجازت دے کہ آپ نا فلاں کی سفارش کر دینا، تو آپ کی سفارش سے میں اس کی غلطی معاف کر دوں گا. اللہ کے یہاں یہی سفارش ہے اور یہی آیت الکرسی کا مفہوم ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جس کی یہ قوت اور طاقت ہو کہ اللہ کے یہاں سفارش کر سکے، یا کون ہے کہ جس کی محبت میں اللہ مجبور ہو کر سفارش کریں؟ ہاں الا باذنہ، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کریں گے. اور سب سے بڑی سفارش ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. بخاری شریف کی لمبی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن، آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث علماء سے، کہ ساری مخلوق جو ہے جب تپتا ہوا سورج تڑپا رہا ہوگا،
دھوپ ہوگی، پسینے میں شرابور ہوں گے، سارے کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے وہ دانہ کھا لیا تھا، تو میں تو اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ وہاں سے دوسرے پیغمبر کے پاس، تیسرے کے پاس، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں سے ترتیب بار ہوتے ہوتے سارے رسولوں سے ہو کر آخر میں کہاں آئیں گے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائیں گے ہاں، کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی ہو۔ سارے پیغمبر جواب دے دیں گے۔ دیکھیں نا، پیغمبر ہیں، جب وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہماری جرت طاقت نہیں ہے اللہ کے سامنے جا کے ہم بات کر سکیں، بلکہ یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی کی ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ جس دن اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے، سارے فرشتے بھی صف بستہ ہوں گے، اس وقت سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، لا یتکلمون، اللہ کی عدالت میں کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، اور جلال، ہیبت، روب اتنا طاری ہوگا اس قیامت کے میدان میں، کسی کی بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ جب پیغمبر بات نہیں کر سکیں گے، جو دنیا میں باقی لوگوں نے اپنے سفارشی بنائے ہوئے ہیں، وہ کیا بات کر سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں ٹھیک ہے، میں جا کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں جاؤں گا اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدے میں گر جاؤں گا، اور آپ فرماتے ہیں اتنا لمبا میں سجدہ کروں گا کہ مجھے اب علم نہیں ہے کہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا، اور میں وہ الفاظ اللہ کی توحید کے، اللہ کی حمد کے، اللہ کی تعریف کے کہوں گا، وہ الفاظ ابھی مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ اس وقت میرے ذہن میں ڈالے گا، وہ الفاظ اللہ کی حمد کے کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تؤتا اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، سر اٹھائیں، آپ سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، یہ اجازت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی میری ضرورت نہیں ہوگی بات کرنے کی، میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، پھر لمبا سجدہ کروں گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا سر اٹھائیں، سفارش کریں، آپ کی سفارش کو ہم قبول کریں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کئی لوگوں کو جو گناہ گار ہوں گے لیکن عقیدہ ان کا درست ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، کفر نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دیں۔ تو یہ ہے اصل شفاعت کا مفہوم، یہی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو آج کئی جاہل لوگوں میں عقیدہ نظریہ پایا جاتا ہے، ہمیں فلاں چھڑوا لے گا، فلاں بچوا لے گا، اور پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس غلط نظریے نے خرابیاں کیا پیدا کی ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی اسی طرح کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ انہوں نے جو بنائے ہوئے تھے خود، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کی، کیا ضرورت ہے حج کی، قربانیاں دینے کی، چھڑوا لیں گے یہ ہمیں۔ تو آج بھی کئی لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ فلاں پیر صاحب ہے نا ہمارے، وہ چھڑوا لیں گے، اور اس پیر کو راضی کرنے کے لیے اس کو دے رہے ہیں نذرانے، سالانہ دے رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں، اس کو دنیا دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے کام آ جائے گا۔ اصل میں نا جن ملکوں کا نظام بگڑ جائے نا، قانون نہ ہو، بگڑا ہوا قانون ہو، جس طرح ہمارے ملک کا قانون بگڑا ہوا ہے، کوئی قانون نہیں ہے نا، جس کے پاس پیسہ ہے قانون اس کا غلام ہے۔ جس طرح یہاں سمجھتے کہ پیسہ دے کے سفارش چل جاتی ہے، پیسہ دے کر قانون کو رون دیتے ہیں ہم، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہاں دنیا کے کام نکلوانے کے لیے نا ہم نے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، ان کو گفٹ بھی دے دیتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دیتے رہتے ہیں ہم، اور ان کے ساتھ بنی بنائی کبھی ان کی دعوت کر دیتے ہیں، کھلا پلا دیتے ہیں، جب مشکل پڑتی ہے تو ایک کال کرتے ہیں، ہمیں وہ چھڑوا لیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے متعلق بھی غلط عقیدہ اور نظریہ لوگوں کا بن چکا ہے کہ جس طرح دنیا کے عہدے دار پکڑے ہوئے ہیں ان کو راضی کیا ہوگا، اسی طرح ایک دین والا بھی پکڑا ہوا ہے، ایک پیر بھی پکڑا ہوا ہے، اس کو بھی راضی کر رہے ہیں، اس کو بھی دعوتیں کھلا رہے ہیں، پیسہ شیسہ دے رہے ہیں، اور ذہن میں کیا ہے جس طرح دنیا میں پھنستے ہیں تو یہ عہدے والے ہمیں چھڑوا لیتے ہیں، آخرت میں پھنسیں گے تو یہ پیر صاحب چھڑوا لیں گے۔ تو کیا معاذ اللہ جس طرح دنیا کا ہمارے ملک کا قانون بوسیدہ اور بودا اور بالکل کسی کھاتے کا نہیں ہے، غلام ہے نا، پیسے والے کا غلام ہے قانون، تو کیا اللہ کا قانون بھی اس قدر ناکارہ ہے؟ وہاں پر گناہ کر کے جائیں گے اور کوئی پھر پوچھ نہیں ہوگی،
اس قدر تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، وہاں پہ تو انصاف ہوگا. من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ فرماتے ہیں جس نے برائی کی ہوگی اس کو سزا ملے گی، جس نے اچھائی کی ہوگی اس کو اچھائی کا بدلہ ملے گا. تو جو صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں ہے وہی صحیح مفہوم ہمیں عبادت گزار بھی بناتا ہے. صحیح مفہوم ذہن میں ہوگا نا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تاکہ قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں. اگر غلط مفہوم ذہن میں ہوگا تو پھر عبادت سے لوگ دور ہٹیں گے. اگلے جملے میں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اس کا نا ایک مفہوم تو یہ ہے آگے اور پیچھے سے جو پہلے ہم کر چکے ہیں، ماضی کا علم اور آگے فیوچر کا علم، مستقبل کا، کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم پیچھے کیا کر چکے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم تو کر کے بھول چکے، اللہ کو ہی پتہ ہے نا. ہم نے آگے یعلم ما بین ایدیہم، ایک مطلب یہ ہے کہ پیچھے کیا ہے، ابھی پیچھے کیا ہے ہمارا ہم تو نہیں جانتے، آگے کیا ہے تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں، اس کے آگے نہیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. اور یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ اس لیے کیا کہ سفارش کے لیے نا اصل کیوں سفارش کی جاتی ہے. جب کسی کی سفارش کرتے ہیں تو ذہن میں کیا ہوتا ہے، جب کسی کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں نا آپ کو اس کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے اس کے بارے میں غلط فیصلہ کر دیا، اصل میں یہ ہے. اس کی جو درست معلومات ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے فیصلے میں تبدیلی کر لیں، میری سفارش قبول کر لیں. یہی کہتے ہیں نا کہ اس کی مجبوری تھی، فلاں تھا، یوں تھا، آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے، غلط گائیڈ کیا گیا ہے، تو اس کی غلطی نہیں تھی، آپ سفارش قبول کر لیں. تو اللہ کے ہاں کس کی ضرورت ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ اللہ یہ گناہ گار نہیں تھا. کسی کو اللہ سے زیادہ پتہ ہے. جس بندے کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، پھر کس کی ضرورت ہے وہ کہے کہ اللہ اس نے گناہ تو نہیں کیے تھے. کس کو پتہ ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم، سب کچھ جاننے والا تو وہ ہے. تو اس لیے جو فیصلہ اس نے کرنا ہے اسی کو پتہ ہے، اور کس کو سفارش کر کے چھوڑنا ہے یہ اس کو پتہ ہے، کس کو بغیر سفارش کے بغیر حساب کے جنت میں بھیجنا ہے یہ اس کو پتہ ہے، اور کس کا حساب لے کر اس کو جہنم میں ڈالنا یہ اسے پتہ ہے. کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں. تو یہ آیت رات کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ میں رات کو کیا کر کے سو رہا ہوں میرا رب جانتا ہے. سارا دن میں نے کیا کیا ہے میرا رب جانتا ہے. ابھی سوتے ہوئے موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہوں میرا رب جانتا ہے. باپ نہیں جانتا، ماں نہیں جانتی، بھائی نہیں جانتے. موبائل ہے نا، موبائل پہ تو کئی کوڈ لگائے ہوئے ہیں، فنگر لاک لگایا ہوا ہے، فیس لاک لگایا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ الگ لاک لگایا ہے، فیس بک پہ الگ لگایا ہے، ساری ایپس پہ الگ الگ لگائے ہوئے ہیں. اور ماں باپ کو تو پتہ بھی نہیں، وہ تو بیچارے موبائل یوز کرنا بھی ان کو صحیح طریقے سے نہیں آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ. آیت الکرسی جب پڑھیں رات کو پڑھ کے سوئیں، صرف یہ نہ ہو کہ ہمیں جنات سے بچاتی ہے، شیطانوں سے بچاتی ہے، چوروں ڈاکوؤں سے بچاتی ہے. یہ بھی ذہن میں ہو جو میں کر رہا ہوں میرا رب جانتا ہے. کسی کو نہیں پتہ نا، اس رب کو تو پتہ ہے نا. قیامت کے دن اس نے سب کے سامنے اگر لا دیے میرے کرتوت تو پھر کیا بنے گا؟ ابھی سے معافی مانگ لیں. اگر گناہ کیے ہیں تنہائیوں میں تو رب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے رات کی تنہائیاں بھی، ہماری چھپی ہوئی موبائل کی چیٹ بھی، اور ہمارے لگائے ہوئے لاک بھی، اور ڈیلیٹ کی ہوئی ہسٹریاں بھی، وہ سب جانتا ہے. اور ہماری عبادتیں بھی جانتا ہے. چھپ کے اگر عبادت کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہے، چھپ کے کسی کے لیے روتے ہیں تو اس کو پتہ ہے، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں تو اس کو وہ سب جانتا ہے. دل کے حالات سے بھی واقف ہے. تو اس لیے دل کی باتیں اس سے کہیں، جو لینا ہے اسی سے لیں، کیونکہ لہو ما فی السماوات وما، سب کچھ اسی کا ہے. جو کچھ لینا ہے اسی سے لیں، جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگیں، اور اسی کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں. ولا یحیطون بشیء من علم، اور اس کا علم اتنا ہے، لا یحیطون بشیء، کسی چیز کے ساتھ اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا، الا بما شاء، ہاں اتنا علم آ سکتا ہے انسان کے پاس جتنا وہ چاہے، جتنا وہ چاہے. آج دنیا ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی عروج پر ہے، اور سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی، کتنا علم اور فنون آ گئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی، ٹھیک ہے نا. یہ سارے کا سارا علم کتنا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں؟ سارا علم. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت تفسیر میں بھی ہے، سورۃ کہف جب پڑھیں گے تو وہاں بھی آئے گا. اس میں موسیٰ علیہ السلام جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے نا خضر علیہ السلام کے پاس،
تو انہوں نے سمندر پر جا رہے تھے، تو سمندر سے ایک چڑیا آئی اور اس نے چونچ بھری پانی کی، سمندر سے ایک چونچ پانی کی بھری اور اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا، کہنے لگے علمی و علم کا و علم جمیع خلائق، موسیٰ یاد رکھو میرا علم آپ کا علم اور ساری مخلوقات کا علم، ساری مخلوق کا علم اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے چونچ میں پانی لیا ہے، چونچ میں جتنا پانی ہے نا وہ ساری مخلوق کا علم ہے، اور جو سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے علم کے، اللہ نے کتنا علم دیا ہے، اور اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کو سب کو پتہ ہے، ہر انسان کا پتہ ہے۔ ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے دل میں الگ الگ خیالات چل رہے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ چیزیں چل رہی ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ اگلا خیال ہمیں کیا آنے والا ہے، دوسرے کو کیا پتہ ہوگا، لیکن اللہ کو ابھی جو خیال آ رہا ہے ہمیں وہ بھی پتہ ہے، اور آگے کیا آنے والا ہے وہ بھی پتہ ہے، کل اس ٹائم کیا آئے گا وہ بھی پتہ ہے، سب جاننے والا ہے وہ۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ تو الہ معبود مشکل کشا وہ ہو جو جس میں یہ خوبی ہو کہ وہ آگے اور پیچھے کا علم جاننے والا ہو، جس کو ماضی کا بھی پتہ ہو اس نے ماضی میں کیا کیا ہے، مستقبل کا بھی جسے پتہ ہو کہ اس نے آگے کیا کیا ہے، جو روڈوں پہ بیٹھ کے اپنے مستقبل کا بھی نہ جانتا ہو کہ میرا آگے مستقبل کیا بنے گا، وہ روڈ پہ بیٹھ کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر اوروں کو مستقبل کی خبریں دے رہا ہے، کیا خبریں دے گا وہ اوروں کو مستقبل کی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں گیا اس سے ہاتھ دکھایا کہ بتاؤ میری کتنی شادی ہیں، یہی کچھ بتا، نوجوانی سے لیے جاتے ہیں، میری فلاں سے شادی ہو جائے گی، یہ کتنی ہوں گی، میں کس جس سے پیار کرتا ہوں مجھے مل جائے گی، آگے نا وہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو مغالطے میں ڈالنے والی، اور وہ ہر کسی کے ساتھ ہونے والی ہوتی ہیں۔ مثلا ایک بات وہ کرتے ہیں اکثر کہ آپ کو نا کامیابی مل جائے گی لیکن مشکلات آئیں گی، آپ نے محنت جاری رکھنی ہے۔ کیا یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا یہ کام؟ جو محنت جاری رکھے کامیابی تو مل جائے گی لیکن مشکل آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہیں۔ جب یہ کوئی کر دے بات، وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے کہ آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہیں، وہ کوئی بھی بات کرے گا آپ کہیں گے اس نے کہا تھا نا مجھے، تو یہ میرے خلاف ہی ہے، اور خلاف ہوں گے، آپ بھی اس کے خلاف ذہن میں بغض اور عداوت پیدا کرتے رہیں گے۔ تو ایک بندہ کہتا ہے میں گیا اس کے پاس نا، ہاتھ دکھایا، کہا بتا میری ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے، پھر کہتے ہیں میں نے پیچھے سے نا پیشابری چپل پہنی ہوئی تھی اتار لی، اور اسے کہا لکیریں دیکھ کے یہ بتا کہ یہ چپل تجھے کتنی لگے گی، یہ نہیں کہا لگے گی یا نہیں لگے گی، یہ بتا کہ کتنی لگے گی، یہ بتا۔ اب وہ نا دونوں ہاتھ جوڑ کے ایسے کہتا ہے میری روزی کا مسئلہ ہے، مجھے کچھ نہ کہو۔ اب دیکھو نا لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اس کے اپنے مستقبل کا نہیں پتا، اتنا بتا دے کہ یہ لگے گی یا نہیں لگے گی۔ جس انسان کا اپنا نصیب ہی ہے کہ روڈوں پہ خاک چھان رہا ہے، وہ اوروں کو کیا نصیب بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب کچھ اسی رب کا ہے، اس کے آگے جھکیں، وہی جانتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ماضی کا علم ہے ان کے پاس، نہ مستقبل کا علم ہے۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس سارا علم بھی ہو، اور اتنا علم ہر انسان کے خیالات سے بھی واقف ہو۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں اپنا علم وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اپنے پیغمبروں کو اس نے غیب کی خبریں بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے سے پہلے جو حالات ہونے ہیں، اب جو ہو رہے ہیں، آگے جو ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے۔ تو جتنا علم اللہ نے دے دیا وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتلایا۔ تو اصل علم تو اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور ہم بھی اگر سیکھیں گے، قرآن میں علم دی ہے اللہ نے، جس قدر اس پر غور کریں گے، پڑھتے رہیں گے، ہمارے پاس بھی علم بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح دنیاوی علوم فنون میں آپ کسی بھی جو ہے مضمون میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آپ تجربات کرتے ہیں، تو آپ اور زیادہ سیکھتے جاتے ہیں۔ اور وہ سکھانے والا کون ہے؟ دینے والا، ذہن کھولنے والا، اور ذہن کے اندر چیزوں کو بٹھانے والا، نئے نئے تجربات ہمیں دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ وسع کرسی، آگے فرمایا اس کی کرسی جو ہے وہ وسیع ہے۔ وسع کرسی، کرسی کا نا عربی میں جو مفہوم ہے وہی ہے جو ہم اردو میں کرسی استعمال کرتے ہیں۔ کرسی کا معنی کرسی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے جب کرسی کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی وہی ہم نے کرنا ہے جو عربی میں کرسی کا معنی ہوتا ہے۔ عربی میں کرسی کا معنی کرسی ہی کیا جاتا ہے، اور کرسی کا مفہوم بھی یہ جو ہم مفہوم کرسی کا سمجھتے ہیں وہی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کی کرسی وہ کیسی ہے
جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسی ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں نا، یہ بھی کرسی ہے، آپ بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. کیا اللہ کی کرسی ایسی ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. کیسی ہے یہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، بس ہمارا ایمان ہے اللہ نے کرسی کا لفظ بولا ہے، ہم نے وہی مفہوم لینا ہے جو اس کا عربی میں معنی ہوتا ہے. وہ کیسی ہے کرسی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا، جبکہ اللہ نے کہا وسع، وہ وسیع ہے، اس سماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی وسعتوں سے بھی بڑی ہے. تو ہمارے ذہن میں کیسے آ سکتا؟ ہمارا ذہن تو محدود سا ہے، چھوٹا سا ہے، اور اللہ نے بتایا نہیں، اسی لیے نہیں بتایا کہ ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا اس کا مفہوم. بس جتنا بتا دیا اتنا ایمان ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے. اس کی کسی قسم کی تعویل ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا کہ کرسی کا معنی اقتدار ہے، حکومت ہے، طاقت ہے. اقتدار کے لیے تو الگ سے لفظ آ گیا، لہو ملک السماوات والارض، یہ ملک ہے، یہ اقتدار ہے، وہ الگ لفظ آ گیا ہے. کرسی کا معنی کرسی ہے، اور کیسی ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، زمین کی حفاظت، آسمانوں کی حفاظت، زمین کی ساری مخلوقات کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. ہم تو ایک کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں. یہ بیٹھے ہیں لیکچر میں، تھوڑا سا آگے اور بیٹھے رہیں، 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں تو تھک جائیں گے، اور پھر تھکیں گے تو سو جائیں گے، پھر سو کے پھر تھک جائیں گے. ہوتا ہے نا ایسے؟ کوئی بھی کام کریں ہم تھک جاتے ہیں. ہم ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے پھر بھی تھک جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے کہ اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. یہ بھی دلیل ہے معبود ہونے کی. جو تھک جائے وہ معبود نہیں ہوتا، جو تھک جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. جس کو تھکنے کے بعد اونگ آ جائے، پہلے تھکتے ہیں پھر اونگ آتی ہے، اونگ آ جائے وہ معبود نہیں ہوتا. اونگ کے بعد پھر نیند آتی ہے، وہ معبود نہیں ہوتا. تو 11 دلیلیں اللہ نے دی ہیں اس آیت میں کہ معبود ہونے کی، اور وہ 11 میں سے ایک بھی اللہ کے علاوہ کسی میں بھی نہیں پائی جاتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کا مفہوم یاد رکھنے کی توفیق دیں، اور اسے بار بار پڑھنے کی، اور اس کے جو فوائد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس بھائی کا کوئی سوال ہو پوچھنا. اگلے ہفتے میرے خیال سے سورۃ الحجرات نہ کر لیں، سورۃ الحجرات، کیونکہ ربیع الاول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ ادب اور احترام بیان کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو سورۃ الحجرات پر ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ. خود بھی ہیں، باقی ساتھیوں کو بھی آپ